السلام علیکم جی، تمام تعریف اس پروردگار کے لیے کہ جس نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا تاکہ وہ فیصلہ کرے حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، کھرے اور کھوٹے میں۔ نئی اپڈیٹ آئی ہے۔ ویسے تو اپڈیٹس وغیرہ ہمارے مسلم ٹوڈے والے جو بھائی ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو سب سے پہلے تو سلام ہے کہ وہ وداؤٹ تعصب کسی کی سائڈ لیے بغیر وہ فی الحال تو اسی طرح کام کر رہے ہیں کہ صحیح نیوز ہوتی ہے وہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں اور صحیح بات ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس کے نیچے انجینئر صاحب نے کامنٹ کیا، وہ کامنٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ مفتی ہمدرد صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ آؤ میری اکیڈمی میں آؤ، مجھ سے بات کرو، میں آپ کی منجی ٹھوکوں گا، اگر اکیڈمی میں نہیں آتے تو آ کر مجھ سے لائیو سیشن میں بات کرو۔ تو ہوا یہ کہ اب انجینئر صاحب اپنے اس بیان سے جو ہے الٹے پاؤں پھر چکے ہیں۔ ان کا کامنٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور ان کے بیان بالکل بدلے ہیں۔ رکھنا چاہتا ہوں، شوق ہے بھائی، آؤ جیلم آؤ، یہ لائیو سیشن میں آ کے بات کر لو، ٹھیک؟ یہ لائیو سیشن میں آ کے بات کر لو، ٹھیک؟ یہ لائیو سیشن میں آ کے بات کر لو۔ A few moments later. انجینئر محمد علی مرزا مفتی صاحب سے مناظرہ کیوں کریں؟ مفتی صاحب کو جہلم اکیڈمی آنے کی دعوت دی ہے۔ مفتی صاحب تو ہمارے بھائی ہیں۔ وی آر ویٹنگ فار مفتی صاحب ان جہلم اکیڈمی انشاءاللہ۔ اور جو جس چیز نے اپنی منجی ٹھکوانی ہے نا تو وہ آتا جائے تو انشاءاللہ، اور جو جس چیز نے اپنی منجی ٹھکوانی ہے نا تو وہ آتا جائے۔ دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ تو جناب والا ملاحظہ فرمایا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ علی بھائی کو بھی سلامت رکھے، مفتی ہمدرد صاحب کو بھی سلامت رکھے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے درمیان کوئی مناظرہ ہو یا کوئی لڑائی ہو یا کوئی ایسی نامناسب بات ہو، صرف ان سے گزارش یہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں، کیونکہ مفتی ہمدرد صاحب نے تو آپ اپنی شرائط کے اندر یہ بات لکھی تھی، کیونکہ انجینئر صاحب نے پہلے ان کو دعوت دیا نا کہ آؤ میں آپ کی منجی ٹھوکوں گا، تو میں آپ کو ایک طرف سے قیمے والی مشین میں ڈالوں گا اور دوسری طرف سے آپ کا قیمہ ہو کے نکل جائے گا، تو خود دعوت دی۔ یہ انجینئر صاحب کا بہت نامناسب طریقہ کار ہے۔ انسان مرد کی ایک زبان ہوتی ہے، انسان کو ایک زبان پر ٹکنا چاہیے۔ پہلے کیا ہوا کہ انجینئر صاحب نے جو اپنے حسن اللہ یاری صاحب ہیں ان کو دعوت دی اور کہا کہ آؤ جی مجھ سے مناظرہ کرو توحید پر، بخاری مسلم سے اور قرآن، یعنی اپنی کتابوں سے میں مناظرہ کروں گا، بخاری مسلم اور قرآن سے میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرو توحید کے اوپر۔ تو جب انجینئر حسن اللہ یاری صاحب تک یہ پیغام پہنچا تو حسن اللہ یاری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ریڈی ہوں، لیکن اس کے بعد انجینئر صاحب نے کیا شرائط لگائیں؟ آپ کے سبسکرائبر پورے نہیں ہیں، آپ کے واچ ٹائم پورا نہیں ہے، آپ کی ویوز کم آتے ہیں۔ بھائی یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ تمہارے ویوز کم ہے، تمہارے سبسکرائبر کم ہے، تمہارا مطلب یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا یار، بڑی چھوٹی بات کرتے ہیں انجینئر صاحب اس حوالے سے۔ باقی مفتی صاحب نے ہمیں بھر لی کہ میں آؤں گا، لیکن انجینئر صاحب نے اب اپنے بیان بدل دیا ہے کہ مفتی صاحب تمہارے بھائی ہیں، وہ ہمارے پاس اکیڈمی میں ہیں۔ تو مفتی صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یار میں نے اکیڈمی میں آ کے وہ کروانا ہے جو تم نے نور کے ساتھ کیا۔ نور کے ساتھ جو ہوا وہ آپ سب کو جانتے ہیں، آپ نے ویڈیوز وغیرہ پیچھے ہمارے چینل پہ دیکھی ہوں گی، کتنی بدتمیزی اور بد تہذیبی کی اور ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ تو وہاں پہ آپ مفتی صاحب کو، کیونکہ مفتی صاحب ماشاءاللہ اچھا بولتے ہیں، بہترین بولتے ہیں، لیکن وہ اس طرح چیخ چاڑا نہیں ڈالتے، تو آپ اپنا چیخ چاڑا جس طرح آپ نے اس کے ساتھ نور کے ساتھ کیا چیخ چاڑا ڈال کے، وہ بھی آپ مفتی ہمدرد صاحب کے ساتھ کریں۔ مفتی ہمدرد صاحب نے بڑا بہترین طریقہ بتایا، آفیشیل چینل ہوں دونوں کے، ایک طرف مفتی ہمدرد صاحب ہوں، ایک طرف انجینئر صاحب ہوں، اور دونوں ایڈمن، یہ نہیں کہ یہ اس کو میوٹ کرتا رہے اور وہ اس کو میوٹ کرتا رہے، طریقہ کار سے ایک ڈسپلن کے ساتھ گفتگو ہو۔ ہم نہیں چاہتے مناظرہ ہو یا یہ لڑائیاں ہوں، صرف یہ ہے کہ ڈسکشن ہو، ایک علمی طریقے سے گفتگو ہو، مذاکرات ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ میں نے کہا آپ تک یہ چیز شیئر کر دیتا ہوں۔ باقی ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جس نے بھی اہل بیت سے ٹکر لیا نا وہ بندہ ایکسپوز ہوا ہے اور وہ ذلیل و خوار ہوا ہے۔ میں مسند احمد 11395 کی روشنی میں یہ بات کرتا ہوں کہ رسول اللہ اور ان کے اہل بیت کی جیسا ہے کوئی نہیں، اور ہزاروں انجینئر صاحب شائع کو نہیں۔ انجینئر صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، محترم ہے، لیکن جب وہ اہل بیت سے ٹکر لیں گے پھر سر ہم تو کسی کو، پھر وہ یقین کریں ہم کسی کو کوئی اوقات ہی نہیں دیتے۔ ہم نے بڑی بڑی شخصیات سے ٹکر لے لی اہل بیت کی خاطر، ہمارا قتل عام ہوتا ہے تو صرف اہل بیت کی خاطر، کیونکہ ہم ان کے دشمنوں کو ذرا برابر بھی برداشت نہیں کر سکتے اور ان پر کسی کو فوقیت نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ یہ اپڈیٹ تھی اور بہت سے لوگ کہہ رہے تھے، ہمارے ایک بھائی نے بھی کمنٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے، وہ یہی کریں گے جو انہوں نے اللہ یاری صاحب کے ساتھ کیا، اور واقعاً انہوں نے ایسا ہی کیا۔